سے پہلے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تو ختم ہوا، لیکن آپ کی زندگی پاک موجود تھی. 3 سال تک اور بھی آپ رہے خلافت ختم ہونے کے بعد بھی. اور اس کے بعد حضرت امام حسن کوفہ میں نہیں، مدینہ طیبہ میں رہنے لگ گئے. مدینہ طیبہ میں ایک آپ کی عادتیں، آپ کی خصلتیں بہت ساری اہم ہیں. اس میں تو ایک چیز یہ، آپ کثرت سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور طلاق بھی دی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ، حضرت علی جو ہے اعلان کرتے بھی تھے منبر پر کہ اے لوگوں، کوفہ کے لوگوں، میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا، یہ طلاق دے دیتا ہے. اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آ کر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑنا چاہتے تھے کہ نسبت حاصل ہو جائے. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نسبت دینے کے لیے شادیاں فرمائیں. اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے تھے پوری، اور آپ کو جب بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے، دوڑ کر کے روضہ رسول کے پاس آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کو پکڑ کر کے لپٹ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے منہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قے ہو جاتی، اور آپ کو آرام مل جاتا اور آپ آتے. ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا. اب اس کے بعد پھر آپ روضہ رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے. لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد مانگنا حرام ہے. ان کے نواسے زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرا مصطفیٰ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور یہی حسن مجتبی کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا. کیا ہے بریلی کے امام نے یہ ہمیں بتایا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے، ٹکڑے کر کے، ہیرا جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر، یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا. اور جیسے ہی یہ پلایا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر آ گئی. ہیرا اگر کٹا ہوا ہیرا اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھاڑ دیتا ہے. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کی انی کاٹ کر کے شربت میں ملا کر پلایا گیا، اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھیں اس وقت بھی آپ روضہ رسول کے پاس تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان، آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتا دے. حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سگے بھائی امام حسین سے؟ کہتے کہ اگر میں بتا دوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں، تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تہمت لگانے کے جرم میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا. اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر